اکثر ہمیں زندگی میں صرف ایک امید برے اشارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے اشارہ ہو کہ جس چیز پر تم امید ہار چکے ہو سکتا ہے کہ اس کا ہونا ابھی ممکن ہو، کہ جن چیزوں کا مل جانا تمہیں ناممکن لگتا ہو سکتا ہے تمہاری کوششوں سے ان کا حصول ابھی ممکن ہو۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ تو ہر ناممکن سفر کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ وہ بس تمہیں سننا چاہتے ہیں اور تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، تاکہ پھر وہ تمہاری دعا قبول کر کے تمہاری زندگی خوشیوں سے مکمل کر دے۔ کس نے کہا دعا قبول نہیں ہوتی؟ اللہ آپ کی ہر دعا سنتے بھی ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں، پر ہاں ہر دعا قبول ہونے میں وقت لگتا ہے۔ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، کچھ دعائیں اپنے پاس سنبھال کر رکھتے ہیں، کیونکہ وہ دعائیں اللہ کو اتنی پسند ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بندے کو بار بار سنتا ہے۔ جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اسی لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کرے گا، تمہارا ادھورا خواب مکمل کرے۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کو قبول دیکھیں گی۔ ایک بار اللہ کی رضا میں پوری طرح سے داخل ہو کر تو دیکھو، مکمل طور پر سر تسلیم ہم کر دو، اور پھر وہ تمہارے لاڈ اٹھائے گا اور تمہیں تمہاری ہی من چاہی چیز نصیب کرے گا۔ اس کے حکم کو ماننے کے لیے تمہیں اپنی نگاہوں میں مارنی پڑے گی اور اپنا نفس بھی۔ یہ آسان نہیں ہوگا، شیطان اور نفس بار بار وسوسے ڈالتے رہیں گے۔ شیطان اور نفس سے لڑنا بھی ایک جہاد ہے۔ تم بار بار تھکو گے، شیطان تمہیں اللہ کی راہ پر تکلیف دے گا، مگر تم ہر بار دوبارہ کھڑے ہو جانا، پھر تمہارا اجر ایک دن تمہیں شکر کرانے کے نوافل میں گرائے گا۔